حدیث نمبر 638 638 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا علي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کوئی ایسی زمین جہاں جنگل بیابان ہو، فورسٹ ایریا میں اور ڈیزرٹ ایریا میں آپ گھوم رہے ہو، جنگل ہے، بیابان ہے، ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہو اور آپ کی سواری آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اونٹ تھا، گھوڑا تھا جس پہ آپ بیٹھ کے جا رہے تھے، وہ چھٹ کے آپ سے بھاگ گیا، اب کیا کرتے جنگل کے اندر؟ تو آواز لگاؤ بلند آواز میں. کیا آواز دے؟ پکارو یا عباد اللہ احبسوا علیہ. جی اب کہاں ملتا جنگل میں اگر وہ بھاگ گیا تو؟ فرمائے آواز لگاؤ اور پکار کر کہو اے اللہ کے بندو میری سواری کو میرے لیے روک دو. آپ پکار کر دیکھو یا عباد اللہ احبسوا علیہ، 2 مرتبہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے بندو میری سواری کو میرے لیے روک دو. فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں زمین میں جو تمہارے لیے تمہاری سواری کو روک دیں گے. اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی روحانی تصرف ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہے کہ نہیں اس سے مراد فرشتے ہوتے ہوں گے، یہاں تو نہیں لکھا، یہاں تو نہیں لکھا کہ فرشتے ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کی مدد ہوتی ہے یہاں پر. بہرحال اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو بس سوال اب وہ فرشتے ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ کی ارواح ہوتی ہے جو مدد کرتی ہے؟ اولیاء مدد کرتے ہیں یا فرشتے مدد کرتے ہیں؟ ایک بات تو اس کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارنا بھی جائز ہے. بس یہ بات ثابت ہو گئی یہاں پر، برابر جی یہ بات یہاں پر ثابت ہو گئی. کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا ناجائز ہے، نہیں نہیں نہیں، خدا سمجھ کے پکارنا بالکل شرک ہے، کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے ویسا. مگر خدا نے اللہ کے بندے سمجھ کر اگر اللہ کے بندوں کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے تو وہ جائز ہے. یہ استغاثہ ہے. المدد یا غوث الاعظم کوئی کہے، مولا علی مشکل کشا کو المدد یا مولا علی کہے، یا غریب نواز یا کسی بھی ولی کو اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ غلط نہیں، وہ بالکل جائز ہے اور بالکل صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مدد کے لیے جہاں پر کوئی نہ ہو وہاں پر مدد کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارنے کا حکم فرمایا ہے. رواہ الطبرانی فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ. ہاں پڑھ چکے ہیں اس کو. امام طبرانی اور امام ابو یعلا نے روایت کیا. وفی روایت عن عتبہ بن غزوان. اچھا غزوان، عتبہ بن غزوان کے بارے میں لکھیں تیزی سے، وقت ختم ہو گیا، میرا انٹرویو ہے تھوڑی دیر میں. عتبہ بن غزوان نام لکھیں، عتبہ بن غزوان، عتبہ بن غزوان بن جابر، عتبہ بن غزوان بن جابر المزنی. یہ صحابی ہے اور بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے، یعنی بالکل 7ویں مسلمان ہیں آپ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اسلام قبول کیے نا ان میں نمبر 7 اسلام آپ نے قبول کیا. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ بصرہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں. اور آپ کا انتقال 17 ہجری کو ہوا، 17 ہجری کو 17 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، اگر تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم گئی، او اراد احدکم عونا وهو بارض ليس بها انیس، یا تم میں سے کسی کو کوئی مدد چاہیے اور وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جی تم میں سے اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی یا تم ایسے زمین پر ہو اور بھٹک گئے ہو، تم کو مدد چاہیے ایک ایسی زمین پر جہاں پر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، فلیقل، تو تم کو چاہیے کہ تم ایسا کہے. تم میں سے اگر کسی کی ساتھ اس طرح سے ہو جائے تو وہ اس طرح سے کہے. کیسا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یا عباد اللہ، اے اللہ کا نہیں، اللہ سے تو مدد مانگنا بالکل ہے مگر اللہ کے بندوں سے بھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوت دیتا ہے. یا عباد اللہ اغیثونی 2 مرتبہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ. پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ ہوتے ہیں پر ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ وہاں پر ہوتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اور یہ پکار کر اس طرح سے مدد مانگ کر تجربہ بھی کیا گیا ہے. مدد مانگ کر دیکھو برابر مدد ہوتی ہے، ہم نے تجربہ بھی کیا ہے.
اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر فصل مکمل ہو گئی۔